فضل رب العلا اور کیا چاہیے، 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، 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 میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ، گونج پڑ جائے سبھی محبت سے کہہ دیں، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، مانگ لو اور کیا چاہیے، مانگ لو
اور کیا چاہیے مانگ لو مانگ لو اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور 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 اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بلند ارفع و اعلیٰ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی بارگاہ عز و جل میں دعا ہے کہ خالق مالک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے توشہ قبر و آخرت بنا دے۔ سب سے پہلے تمامی احباب کو پوری امت مسلمہ کو اور بالخصوص جو احباب میری آواز کو سن رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا متبرک ماہ ربیع النور سبھی کو بہت بہت مبارک ہو اور رب ذوالجلال کا احسان پہ احسان ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر وہ عید ہمیں میسر آتی ہے جس کے صدقے سے اللہ نے باقی عیدیں بھی ہمیں عطا فرمائی یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر خاص کرم یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کا آغاز بھی عید کے دن سے ہو رہا ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید المسلمین جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جمعہ بذات خود عید کا دن ہے اور جو عید میلاد النبی کے ماہ مبارکہ کا آغاز الحمدللہ جمعے کے دن سے ہو گیا یہ خاص کرم خاص عنایات انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا کہ ان ایام کی اہمیت کیا ہے یہ جو ہمیں میسر آئی ہیں ان گھڑیوں کا کیا اجر خالق کائنات ہمیں عطا فرمائے گا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان گھڑیوں کو یادگاہ الہی کے اندر درود و سلام کے اندر ذکر و اذکار کے اندر تلاوت قرآن رکوع و سجود میں گزار کر اللہ رب العزت کا قرب پا لیتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر چونکہ ماہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہر طرف
محافل کا سلسلہ ہوگا میلاد النبی کے حوالے سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس، محافل اور جلوسوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو کچھ ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ طبقہ یا ایسے لوگ جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ عام لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ڈال رہے ہیں اور ڈال دیتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں آپ مناتے ہیں، صحابہ نے تو نہیں منایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نہیں منایا، اور اس طرح کی باتیں کر کے انسانی ذہن کو متزلزل کرتے ہیں۔ تو چند سیدھی سادی باتیں انشاءاللہ میں نے پیش کرنی ہے، تاکہ اس ماہ مبارکہ کے آغاز پر ہی ہمارا دماغ صاف ستھرا ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے بطریق احسن تیار ہو جائے، اور ہمیں ناز ہو کہ ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں، حضور کا میلاد سجانے والے ہیں، کریم آقا کی نعتیں سننے اور سنانے والے ہیں، اور خوش نصیب ہیں۔ ناز ہو جائے ہمیں اپنی خوش نصیبی پر۔ تو حضرات محترم، ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں کہ جیسا آج ہوتا ہے، جیسے آج لوگ جمع ہوتے ہیں، قالین یا چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی چلی گئیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر روح قائم ہے، اصل مقصود زندہ ہے، تو پھر اہتمام چھوٹا یا بڑا، کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک بندہ اپنے گھر کی بیٹھک میں محفل سجاتا ہے، 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، اس کا وقت اس طرح کا تھا، ظاہری طور پر پیسے کی کمی تھی، اور دوسری طرف جسے مالک نے نواز رکھا ہے وہ بڑے سے گراؤنڈ میں لائٹنگ کر کے اجتماع بڑا کر لیتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو بیٹھک میں ہوئی وہاں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا ہوئی، حضور کی سیرت بیان ہوئی، تلاوت قرآن ہوئی، اور جو بڑا اہتمام تھا اس میں بھی یہی چیزیں ہوئیں۔ تو فقط اہتمام بڑا یا چھوٹا، زیادہ یا کم ہونے سے روح پر، اصل مقصود پر فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں نہ لاؤڈ سپیکر تھا، نہ قناتیں تھیں، نہ اس طرح سے لائٹنگ میسر تھی، تو وہاں اس انداز میں حضور کا میلاد ہوا، حضور کی سیرت بیان ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آج ہم اپنی حیثیت توفیق کے مطابق اور جو سہولیات میسر ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت کے مل جانے پر شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو انشاءاللہ میں حدیث پاک اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ گر ہیں، اور حضور کے اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اپنی کسی خاص موضوع پر مشغول ہیں، اور حضور اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے اصحاب، چند اصحاب جمع ہو کر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں کیسے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم جمع ہو کر مل کر یہ جو سب بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. محبت سے کہیں نا ذرا سبحان اللہ. اگلی انشاءاللہ اسی حدیث مبارکہ کا جب اگلا حصہ آئے گا تو آپ کو لطف آئے گا. اس سے پہلے آپ محبت سے ایک مرتبہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے کر دین اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. یا رسول اللہ، آپ کے مل جانے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ جیسی نعمت مل جانے پر، آپ کے مل جانے پر، آپ کے دست اقدس پر اللہ نے ہمیں نور اسلام کی دولت عطا فرما دی. اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے یہاں جمع تھے، اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ کے دل میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ کریم آقا قسم کیوں اٹھوا رہے ہیں، لیکن چونکہ حکم تھا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی تھا، صحابہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں دین اسلام مل جانے پر، اور آپ جیسی نعمت مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب صحابہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا یا تمہاری بات میں کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ کچھ اور ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. میں حجرے میں بیٹھا تھا، وہاں میرے پاس جبریل آئے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتانی جبریل میرے پاس حاضر ہوئے، فاخبرنی، مجھے خبر دی، ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، اے میرے صحابیوں، میں حجرے میں موجود تھا، جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ کے صحابی آپ جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے گئے. آسمانوں پر رب کائنات اپنے ملائکہ میں یہی بات کہہ کر فخر فرما رہا ہے. محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اصحاب مسجد میں بیٹھ کر مل کر میری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہدایت اسلام اور آپ جیسی نعمت مل جانے پر شکر ادا کر رہے ہیں. اس وجہ سے خالق کے کائنات فرشتوں میں یہ بتا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، آج بھی میرے محبوب کے صحابی محبوب مل جانے پر شکر ادا کر رہے ہیں. کس طرح میری نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر اسے بزبان حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً
من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کی شان اس انداز میں بیان فرماتے گئے کہ دل خوش ہو جاتا ہے اگر اردو میں مضموم طریقے سے اسی حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہو تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبھی کہہ دیں مل گئے مصطفیٰ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. پھر مل کے کہہ دیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بھائی مل گئے مصطفیٰ اور کیا، ہاں ہاں مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ. صحابہ نے اپنی شان کے مطابق میرے کریم آقا علیہ السلام کو پا لینے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری حیثیت اوقات، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اپنی اوقات کے مطابق رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور گرامی قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا میلاد منا رہے ہیں. کریم آقا کے مل جانے پر خوشیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور شکر بجا لا رہے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسی نعمت عطا فرما دی ہے، ہمیں دین اسلام اور دولت اسلام عطا فرما دی ہے. اور آج ہم اللہ کا شکر کیوں نہ کریں؟ آج اگر ہم دریاں بچھا لیتے ہیں، اچھی چٹائیاں بچھا لیتے ہیں اور دور و نزدیک سے جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانا بنا لیتے ہیں، آوازیں اتنی نہیں کہ آخری بندے تک آواز جا سکے، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر لگا لیتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی حضور کا میلاد منایا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. آج جو سہولیات میسر ہیں ہم انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں. نسبت بہت بڑی بات ہے. جب کسی شے سے انسان جڑ جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور حیثیت میں فرق ضرور پڑتا ہے، چاہے وہ کسی کم تر شے سے جڑا ہو یا اب تر شے سے جڑا ہو. اعلیٰ شے سے جڑا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا. کسی کم تر شے سے جڑا ہے تو پھر اس کی حیثیت، وقار، عزت اور گراف میں کمی نظر آئے گی. فرق ضرور پڑتا ہے. رب کائنات قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من الف شہر.
اللہ فرماتا ہے اس رات کو میں نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اعلیٰ بنا دیا، زیادہ فضیلت والا بنا دیا۔ اس رات کو جو عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جیسے رمضان کی دوسری راتیں ہیں اسی طرح یہ بھی رات ہے، جیسے دوسری راتوں میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اس رات بھی اسی طرح نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، جیسے دوسری راتوں میں تیرا ذکر کیا جاتا ہے ایسے ہی اس رات بھی یا اللہ تیرا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے دوسری راتوں میں رکوع اور سجود کیے جاتے ہیں۔ اے رب کائنات اس رات بھی اسی طرح رکوع و سجود کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس رات کو تو نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرما دیا، اس رات کا مرتبہ بڑھ گیا، اس رات کی شان بڑھ گئی، اس رات کا مقام بڑھ گیا۔ یا اللہ ذرا وجہ تو بتا دے۔ خالق کائنات اعلان فرماتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح اس رات اس رات کے اندر میں نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ جس رات اللہ قرآن نازل فرما دے اس کا شان دوسری شانوں سے الگ ہو جاتا ہے، اس کا مقام دوسری راتوں سے وکھرائے ہو جاتا ہے۔ اگر ایک رات کو عبادت کرتے ہو اللہ ایک رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس رات کو جس رات قرآن نازل ہوا اگر رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، عبادات کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ 52 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، تقریباً 100 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل رہا ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس رات میں نے قرآن نازل کیا گئے، قرآن کی برکت سے، قرآن کی نسبت سے اس رات کا شان میں نے الگ کر دیا، اس رات کا مقام میں نے بلند کر دیا، اس رات کا مرتبہ میں نے بڑھا دیا۔ رب کائنات کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں او مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، توجہ میری طرف رکھتے ہوئے ایمانداری سے بتائیے جس رات میں قرآن آ جائے، جس مہینے میں قرآن آ جائے، جس گھڑی میں قرآن آ جائے اس کا شان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ رب کائنات 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب فقط ایک رات میں عطا کر دیتا ہے۔ جس مہینے کے اندر، جس گھڑی کے اندر قرآن والا آ جائے اس رات کا مقام کیا ہوگا؟ محبت سے کہنے رہا سبحان اللہ۔ یہ بات ہوتی ہے نسبت کی، تعلق کی، کہ جس رات رب نے قرآن نازل فرمایا اس رات کا مرتبہ، مقام، عزت، وقار ہر رات سے وکھرا ہو گیا، جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اسی طرح جن گھڑیوں کے اندر، جس ماہ مبارکہ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام یعنی قرآن والا تشریف لایا، ان گھڑیوں کا مقام تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات، ہمیں کس نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن ہے؟ محمد عربی نے بتایا، حضور نے بتایا نا کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کے آیا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، قرآن ہے، جبریل لے کے آیا ہے، مجھ پر نازل ہوا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ہم نے یقین کر لیا، مان لیا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کی بات پر ہمیں پختہ یقین ہوتا ہے۔ آج چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، اور حدیث کی بات کو نعوذ باللہ بسا اوقات پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ خبر ہمیں کس نے دی کہ یہ قرآن ہے؟ بلند آواز سے بولیے، محمد عربی نے۔ یہ خبر ہمیں کس نے دی کہ یہ آیات قرآن ہیں؟ کس نے خبر دی؟ محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر کی سچائی پر یقین تب ہوتا ہے جب مخبر کی حقیقت اور اس کی سچائی پر آپ کو یقین ہو۔
خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، پہلے خبر کو مانا جاتا ہے یا خبر دینے والے کو مانا جاتا ہے؟ محبت سے بتائیں ذرا۔ خبر دینے والے کو۔ اگر خبر دینے والے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بندہ سچ کے سوا بولتا ہی کچھ نہیں، تو پھر ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ لیکن اگر دل میں شک ہو، وہ اکثر جھوٹ بولنے والا ہو، دھوکہ دینے والا ہو، تو بات سچی بھی کرے تو بندے کو یقین نہیں آتا، اور یار یہ تو پہلے بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو گرامی قدر اصول یہ ہے کہ پہلے خبر دینے والے کو مانا جائے گا، پھر خبر کو مانا جائے گا۔ تو اب توجہ رکھتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا کا منتظر رہوں گا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، قرآن مان لیا، قرآن کی جن گھڑیوں کے اندر قرآن نازل ہوا ان گھڑیوں کی اہمیت کو بھی ہم نے جان لیا۔ اب ایمان سے بتائیے، قرآن ہم نے اس لیے مانا کہ قرآن والا بتا رہا ہے، تو پھر قرآن کا شان زیادہ ہوگا یا قرآن والے کا شان زیادہ ہوگا؟ قرآن والے کی عظمت پہلے ماننی پڑے گی، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا اور قرآن مانیں گے، کیونکہ محمد عربی کو پہلے مانا ہے، پھر ہم نے قرآن کو مانا ہے۔ یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سوائے رب کائنات کے کوئی لائق عبادت نہیں، تو پہلے انہیں ماننا پڑے گا، پھر اللہ رب العزت اور قرآن کی باری آتی ہے۔ تو گرامی قدر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شان اور عظمت ہے کہ یہ طریقہ اور راستہ ہمیں دیا گیا۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں جو حضور کے قدموں سے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر خالی کبھی نہیں لوٹتا ہے۔ اور ایک سادہ سی بات، آسان سی بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو میں نے وقت مقررہ کے اندر عرض کر دیا، لیکن ایک مختصر اور سادہ بات کہ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں انہیں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہ اس کا ہم کیا جواب دیں۔ تو مختصر جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی کہہ دے تو پھر بس اتنی بات کہیں اور اس بات کا سرور لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد گج وج کے منائیں۔ کوئی پوچھے کہ بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، کوئی پوچھے کہ بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، اسے کہہ دو یار ساڑھے نصیباں چ لکھے آئے، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں میلاد منانا لکھ دیا ہے۔ جو بات قسمت میں لکھی ہو پھر وہ چھپی نہیں رہتی، اسے کوئی ڈھانپ نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ شکر ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا، اور کرم ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے رب کائنات کا، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، حضور کا میلاد سننے والے ہیں۔ تو گرامی قدر 11 مہینے ہم فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ کیا بن کے؟ بولیں تو صحیح، میں مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ فرزانہ بن کے 11 مہینے ہم فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ فرزانہ کا مطلب ہے سمجھدار، عقل مند۔ 11 مہینے ہم فرزانہ بن کے گزارتے ہیں۔ یہ جو 12واں مہینہ 12ویں والے کے صدقے ملا ہے، یہ دیوانہ بن کے گزارنا ہے۔ اس میں یہ دیوانہ کا مطلب ہے پاگل پن، یعنی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں جس انداز میں بھی مناؤ رب کائنات قبول فرمائے گا، لیکن شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اس بات کی مزاحمت کرتے ہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں اور اپنے چہروں کو بدل لیتے ہیں اور عجیب سا لباس پہن کر موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر جو میلاد مناتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں نہیں دیا گیا، نہ ہمارے اصحاب سے ملتا ہے، نہ ہی ہمارے جو بزرگ تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ لہٰذا اس طریقے سے اجتناب کریں اور ذکر و اذکار کی محافل سجائیں۔ آپ جتنا اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں کھلائیں، جتنی سجاوٹ کر سکتے ہیں کریں، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر نصیب فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔